بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ میرے واجب الاحترام، میرے اساتذہ کرام اور علماء کرام اور طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع پر اظہار ما فی الضمیر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے تجوید کی اہمیت۔ سامعین قدر، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے جس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت اطمینان کے ساتھ صاف صاف کیا کرو، گویا قرآن مجید کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے۔ آیا اس میں کوئی قانون ضابطہ ہے یا جس کا جیسے جی چاہے تلاوت کرتا پھرے؟ جی نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ بحمد اللہ تعالی قرآن پاک میں حروف کے نکلنے کی جگہ اور ان میں پائی جانے والی تمام تر صفات متعین ہیں، ان کے خلاف یا ان کے بغیر تلاوت کرنا حرام اور ناجائز ہے، یا کم از کم مکروہ تو ضرور ہے۔ کتاب السنن کی حدیث ہے، میرے محبوب پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو ویسا ہی پڑھا جائے جیسا کہ وہ نازل کیا گیا ہے۔ میں قرآن سے پوچھتا ہوں، اے قرآن خدا نے تجھے کس شان سے نازل کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے سورہ مزمل پڑھیے ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھو۔ علامہ بیضاوی رحم اللہ تفسیر بیضاوی میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں جب بھی دل قرآن تجوید، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں الترتیل ہوا تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، کہ تجوید فقط دو چیزوں کا نام ہے، حرفوں کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور وقف کے طریقوں کو جاننا۔ سامعین مکرم، مختلف علاقہ کے رہنے والے لوگ، خواہ عرب ہو یا عجب، انگریز ہو یا اردو بولنے والے مسلمان، سب کے لیے ایک ہی حکم ہے انا جعلناہ قرآن عربیہ، کہ بے شک ہم نے قرآن پاک کو عربی میں نازل کیا ہے۔ ہاں قرآن مجید کو عربی میں نازل کیا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن بلحون عربی واسباطها، کہ قرآن مجید کو عربوں کے لہجوں میں پڑھو اور ان کی آوازوں میں پڑھو۔ یہاں پر میں غلطی کی تصحیح چاہتا ہوں کہ بعض لوگ اس حدیث کو مد نظر رکھ کر خوش آوازی ہی کو تجوید سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک کا تلفظ، قرآن پاک کی عربیت، قرآن پاک کا معنی بگڑ جاتا ہے تو بگڑ جائے مگر آواز خوبصورت ہونی چاہیے۔ نہیں واسباطها کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ شیخ القراء حسن نے فائد مکیہ قاری عبد الرحمن مکی رحم اللہ نے اپنی کتاب فائد مکیہ میں یہ بات لکھی ہے کہ تجوید نام ہے ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا اور اس کی تمام صفات ادا کرنا اور خوش آوازی سے پڑھنا امر زید اور مستحسن ہے، یعنی خوش آوازی کا حقیقت میں تجوید سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر تجوید بھی عمدہ ہو اور آواز بھی ہو تو ایک قابل تحسین عمل ہے۔ سامعین قدر، قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھو، قواعد التجوید کے ساتھ پڑھنا، عربوں کے لہجوں میں پڑھنا، ایسے پڑھنا جیسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، ایسے پڑھنا جیسے صحابہ نے پڑھا، ایسے پڑھنا جیسے ابی بن کعب نے پڑھا، ایسے پڑھنا جیسے عبداللہ ابن مسعود نے پڑھا، ایسے پڑھنا جیسے ابی بن کعب نے پڑھا، ایسے پڑھنا جیسے مصعب بن عمیر نے پڑھا، ایسے پڑھنا جیسے اعمہ قرآن نے پڑھنا۔ اسی کا نام تجوید ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اگر کسی نے ویسا ہی قرآن سننا ہو جیسا کہ میں محمد پڑھتا ہوں تو وہ میرے مصحف کا قرآن سن لے۔ ہاں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے تو اللہ رب العزت نے
اپنے محبوب پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میرے محبوب پیغمبر آپ بھی جائیے اور ابی بن کعب کا قرآن سنیے. جب آپ تشریف لائے تو آپ کے قدموں کی آواز سن کر ابی بن کعب خاموش ہو گئے. آپ نے کہا اقرأ یا ابی، اے ابی قرآن پڑھو. یا رسول اللہ قرآن مجید نازل آپ پر ہوا ہے، ابی نے سیکھا آپ سے ہے. بھلا ابی کا قرآن پڑھنا آپ کے سامنے کیا معنی رکھتا ہے؟ نہیں نہیں میرے پیارے صحابی ابی بن کعب، آج آپ ہی قرآن پڑھو گے اور آج آپ کو قرآن پڑھانے والے خود محمد عربی تمہارا قرآن سنیں گے. یا رسول اللہ آج ایسی کون سی بات ہو گئی؟ اے ابی بن کعب میرے پیارے صحابی، آج تمہیں معلوم نہیں ہے آج تمہارا قرآن خود اللہ جل شانہ سن رہے ہیں اور اس کے فرشتے بھی سن رہے ہیں اور اللہ نے مجھے بھی حکم فرمایا ہے کہ میں تمہارا قرآن سنوں. یا رسول اللہ آج ایسی کون سی بات ہو گئی؟ یا رسول اللہ اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے. ہاں اے ابی بن کعب اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے. سب کہہ دو سبحان اللہ. سامعین اکرام، یہ کوئی معمولی سعادت نہیں ہے میرے بھائیوں. تجوید کے مطابق قرآن مجید پڑھنا ہر مسلمان کے لیے، چاہے حافظ ہو، قاری ہو، عالم ہو، مفتی ہو، امام ہو، مؤذن ہو، عربی ہو، عجمی ہو، محدث ہو، مفسر ہو، مقرر ہو، خطیب ہو، ادیب ہو، فائز ہو، دانشور ہو، دیندار ہو، سمجھدار ہو، فیضدار ہو، شبدار ہو، زندہ دار ہو، جو بھی ہو. غرض یہ ہے کہ قرآن مجید کو تجوید کے مطابق پڑھنا ہر کے لیے، ہر بندے کے لیے لازم ہے، لازم ہے، لازم ہے. اور شیخ القرآ مصنف شیخ القرآ اللہ علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ العلم بھی فرض کفایت والعمل بھی فرض عین. اگرچہ علم تجوید سیکھنا فرض کفایہ ہے لیکن اس کے مطابق قرآن مجید پڑھنا فرض عین ہے. اور اس پر علامہ جزری رحمہ اللہ فرماتے ہیں والاخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن عاصم. یعنی تجوید کے مطابق قرآن مجید پڑھنا فرض عین ہے، لازم ہے. اور جو شخص تجوید کے مطابق قرآن مجید نہیں پڑھتا تو گناہگار ہے، گناہگار ہے. اور اسی پر شیخ القرآ حضرت مولانا قاری شریف صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رب قاری للقرآن والقرآن یلعنہ. یعنی کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جو تجوید کے مطابق قرآن مجید نہیں پڑھتے، گویا کہ وہ غلط پڑھتے ہیں. وہ قرآن جس کے ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکی عطا فرماتے ہیں، آج وہ قرآن غلط پڑھنے پر لعنت کر رہا ہے. وقت کے نزاکت کے پیش نظر میں اپنی بات کو اس دعوت پر ختم کرتا ہوں. کیا یہ مدرسہ دارالعلوم دریا خان یہ آپ کو دعوت دیتا ہے کہ تجوید کا علم حاصل کیجئے، وفاقی ہو، غیر وفاقی ہو، کل وقتی ہو، جز وقتی ہے، اور مختصر کورس دورہ تجوید کے نام سے انشاءاللہ وفاق المدارس کے امتحان کے بعد 10 فروری بروز ہفتہ سے شروع ہوگا. میں اس فریاد پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ سناؤ نغمہ قرآن کے ہم بیدار ہو جائیں، سناؤ نغمہ قرآن کے ہم بیدار ہو جائیں، اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں. زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا. چھٹے کی ظلمت شب و سورج جگمگائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.